بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په حسن خان ډیجیټل کې یو واري بیا د پاکستان افغانستان شخړه استنبول کې روان مذاکرات توقعات څه دي خدشات څه دي په دې هر څه خبره کو تاسو ته په سکرین باندې ښکاری دا وخت زما سره چې کوم نوموړی شخصیت ته د پاکستان او افغانستان په حواله سره د ستعارف محتاج نه دی. هغه منصور علي خان صاحب سابقہ سفیر پاتې شوی دی د پاکستان په کابل کې. دین علاوه نور اپوزیشنز باندې هم د پاکستان په سفارت کې دوی ډیر حد وخت پورې کار کړی دی. نو وړاندې خو منصور صاحب ډیره مننه. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میری طرف سے بھی بہت بہت سلام آپ کے ناظرین کو. بہت شکریہ. منصور صاحب یہ بتائیے کہ دوحہ میں 17 اکتوبر یا 18 اکتوبر کو پھر 25 سے 30 اکتوبر کو استنبول میں اب دوبارہ استنبول میں دوسرا دن ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دوحہ میں جو بات ہو گئی وزراء کے درمیان وزیر دفاع پاکستان وزیر دفاع افغانستان تو اب استنبول میں کچھ نہیں ہوگا بس میکینزم پہ بات کرنی ہے باقی تو یہ ایگری کر گئے. وہ تو بات بڑی لمبی ہو گئی سر. دیکھیں میرا خیال ہے یہ اب ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی میکینزم کا کسی فریم ورک کا کسی کوآپریٹو انسٹرومنٹ کا کرائسس نہیں ہے. یہ کرائسس ہے ٹرسٹ کا بیسیکلی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کا. اور یہ کرائسس جو ہے یہ آج کا نہیں ہے میرے حساب سے. میں خود بھی جیسے آپ نے بتایا کہ میں افغانستان کے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی رہا اور پھر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے افغان پولیٹکس کا یا پاکستان افغانستان ریلیشنز کا یہ کرائسس کئی دہائیوں کا ہے. اور یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1947-48 سے ہی اگر آپ دیکھ لیں تو دونوں اسٹیٹس جو ہیں اسلام آباد اور کابل یہ ذرا دونوں ایک مختلف پرسپیکٹو سے سوچتے ہیں ہر چیز کے اوپر. تو یہ میکینزم پہ جب ہم آ جاتے ہیں کسی بھی ایک ایشو آتا ہے اور ہم میکینزم پہ آتے ہیں تو دونوں سٹیٹس چونکہ مختلف تھنکنگ کے ساتھ آ رہی ہیں مختلف سوچ کے ساتھ آ رہی ہیں. تو جو پاسٹ میں بھی ہم میکینزمز کے جب میں آج سے 10 سال پہلے کی اگر بات کروں 2017-18 میں ہم اسی طرح ایک اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ساتھ ایک میکینزم نیگوشیٹ کر رہے تھے تو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ تھا. افغان طالبان ہماری کسی بھی قسم کی آفر سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. افغان طالبان نہیں افغان حکومت کے جو اس وقت کے عہدیدار تھے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا ڈائریکٹر جنرل آف این ڈی ایس یا دیگر سینئر آفیشلز, اور وہ کہتے تھے کہ جی آپ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کو ویریفائیبل انٹیلیجنس دیتے ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. ہم انہیں کہتے تھے نہیں افغان طالبان نہیں, یہاں تو اتنے ملین افغان موجود ہیں, ہم کسی افغان قوم کے ساتھ تو دشمنی میں نہیں جا سکتے, یہ تو افغانوں کا آنے جانے کا معاملہ ہے دونوں سائڈوں پہ. اور اب وہی چیز وہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ویریفائیبل انٹیلیجنس دیتے ہیں, اور جو کہ سچ بات ہے کہ وہاں پہ موجود بھی ہیں مختلف کمانڈرز. تو وہ اس بات پہ جو ہے نا اب وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یا تو یہ موجود نہیں ہیں یہاں پہ یا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. تو آپ اگر ان ساری دہائیوں میں دیکھیں دونوں سٹیٹس نے چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس بیسڈ ریلیشنز میں نہیں جا سکے تو آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی میکینزم کو نیگوشیٹ کرتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے. میکینزم نیگوشیٹ کرنا تو دیکھیں کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے نا. آپ ایک سٹیٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم آپ کو انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں, آپ اس میں جو ایکشن لے سکتے ہیں لے لیں, آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوورنٹی کے مطابق آپ ایکشن لیں. تو وہ اگر وہاں پہ بھی ایگری نہیں ہو رہا یہ میکینزم تو اس کو میرا خیال ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ اس پہ دونوں سٹیٹس کو اپنے ریلیشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیررزم کا ایشو تو کسی نہ کسی طرح حل ہو جائے گا, لیکن جو دونوں ملکوں کے درمیان جو آپ دونوں سائڈ سے جو نیریٹو آ رہے ہیں آفیشیل لیول پہ بھی یا سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ وہ دونوں ملکوں کے ریلیشنز کے لیے بہت خطرناک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک زیادہ ڈیپر ایشو ہے, یہ اتنا سپرفیشلی اسے نہیں ڈیل کیا جا سکتا. میں چاہتا ہوں کہ میکینزم ہو جائے. لیکن منصور صاحب
اگر آپ دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو پالیسی ہے وہ بالکل کلیئر ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا ریڈ لائنز، وہ کہتے ہیں ہمارے پالیسی میکرز کہ اب ڈرا کر گئے ہیں، ہم پہ حملہ ہوگا اور اگر ہمیں تسلی ہوئی کہ افغانستان سے ہوئے تو ہم ہیڈ کریں گے. اور میرے خیال میں یہ میسج افغان طالبان کو بھی ملا ہے کہ پاکستان کی وہ جو تھریشولڈ تھا پیشنس کا یا برداشت کا، وہ اسی حوالے سے ایگزاسٹ ہو چکا ہے. تو یہ اتنی ہارڈ پوزیشن جو ہے طالبان لے رہے ہیں ٹی ٹی پی پہ، تو کیا سمجھتے ہیں؟ از اٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ دم یا از اٹ گوئنگ ٹو ہرٹ دم اگین لائک دا القاعدہ پاسٹ ایکسپیرئنس جو رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کسی کوئی بھی ملک جب کسی گروپ کے ساتھ اس قسم کی انگیجمنٹ میں آ جائے کہ کسی گروپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی سچویشن تو نہیں ہوتی. کیونکہ افغانستان کی اس پوزیشن کو، افغانستان کی سٹیٹ میں سمجھتا ہوں آج ویسے مضبوط سٹیٹ ہے، افغان طالبان کا پورا وہاں پہ کنٹرول ہے، لیکن وہ اس پوزیشن کو دوحہ ایگریمنٹ کی روشنی میں یا وہ اس پوزیشن کو باقی دنیا کی جو کے سامنے جب انگیجمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ذرا ان کو مشکل ہو رہی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے سکتے، یا وہ بی ایل اے کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے سکتے، یا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ساتھ تو خیر ان کی آئیڈیولوجیکل ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ان کی ایڈیولوجیکل ریلیشن شپ ہے وہ اس کو کیوں اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جبکہ ٹی ٹی پی ایک ڈکلیئرڈ، اس نے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کیمپین شروع کی ہوئی اور اس میں پاکستان کے بہت نقصانات بھی ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ افغان اسٹیٹ کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی جب افغانستان کے ساتھ ریلیشنز میں ہم ایک میکینزم کی بات کر رہے ہیں تو ایک ذرا وائڈر میکینزم پہ چلے جائیں، ذرا تھوڑے سے بڑے میکینزم پہ چلے جائیں، جس میں آپ ایک تو یہ جو آپ نے ڈائمنشن بیان کی ہے کہ اگر کوئی پاکستان انٹیلیجنس شیئر کرتا ہے اور وہاں پہ اگر ایکشن نہیں ہوتا تو پاکستان کہتا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے، اس کی بجائے اگر ہم انہیں کہیں کہ جی ایک آپ ایکشن لیں، وہ افغان طالبان کا ایگری کرنا ہوگا کہ وہ ایکشن لیں ہمارے بتائی ہوئی انٹیلیجنس پہ، یا وہ پھر پاکستان کو کچھ سجیسٹ کریں کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی اس کو کمبائن کرنا پڑے گا جو پاکستان افغانستان کے ریلیشنز ہیں، کہ بارڈر کھلے، اکانومی کے اوپر انٹریکشن ہو، تھوڑا سا جو ٹریڈ کے اوپر، ٹرانزٹ کے اوپر انٹریکشن ہو، کچھ لوگوں کے آنے جانے کے معاملات پہ بھی، ریفیوجیز کے معاملات پہ بھی تھوڑا سا انٹریکشن ہو، ایک ایسی پالیسی سامنے آ سکے. کیونکہ پاکستان کی پالیسی تو یہ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسٹیٹ کی یہ پالیسی، اس کا رائٹ ہے کہ وہ ریفیوجیز کو پرماننٹلی کوئی بھی نہیں ہوسٹ کر سکتا، تو کسی نہ کسی اسٹیج پہ بھیجنے کی بات ہو سکتی ہے، ریپیٹریشن. لیکن ریپیٹریشن کا بھی ایک عمل یا ایک پلان بنایا جا سکتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں بہت ضروری ہے اسٹیج پہ کہ ہم ریلیشنز جو ہیں وہ جس طرف جا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ کنفرنٹیشن سے زیادہ ہیٹریڈ سے زیادہ دشمنی کی طرف جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ دونوں ملکوں کے حق میں نہیں ہے، وہ دونوں ملکوں کے عوام کی خواہش بھی نہیں ہے. لیکن ایک سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ دونوں ممالک کی طرف سے ایک جذباتی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں آفیشیل لیول پہ بھی، اور پھر جو آپ دیکھتے ہیں میڈیا یا سوشل میڈیا لیول پہ بھی. منصور صاحب، آپ کیونکہ افغان طالبان کو بھی سمجھتے ہیں اور تحریک طالبان کو بھی آپ کافی ٹائم سے جو ہے نا بالکل فالو بھی کر رہے ہیں، اور افغانستان میں جب آپ مختلف اوقات میں آپ مختلف پوزیشن پہ آپ نے ایز اے ڈپلومیٹ رہے، آخر آپ کی جو انگیجمنٹ تھی وہ ایز اے ایمبیسڈر تھی افغانستان میں، اور کافی آپ ایکٹیو رہے ہیں نارتھ ساؤتھ افغان جو ڈائسپورا ہے ان کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے کہ جو طالبان کی جو اس وقت ان کی جو کیپیسٹی، آپ نے کہا کہ دے اسٹرانگ حکومت ہے، تو ایک پرسپشن یا ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف وہ ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ یہ انٹرنل ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور میں نے تو اسی دن ایک ہمارے ہیں جنرل انعام صاحب، اس سے میں بات کر رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف وہ ایکشن لیں گے تو خانہ جنگی کا امکان ہے افغانستان میں. یہ کیپیسٹی ایشوز تو ہیں ان کے، اور جب ہم نے 2021 میں شروع سے جب انٹریکٹ کرنا شروع کیا تھا طالبان کے آنے کے بعد،
جنرل فیض حمید کی ان کی حکومت بننے سے پہلے وزٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ انٹریکشن کے لیے ان کی ایز کور کمانڈر پشاور جب وہ وزٹ کیا، اس وقت بھی 2022 میں جو بات چیت ہوئی. یہ ایک ایشو ہے تھا افغان طالبان سے. جب میں خود بھی کئی میٹنگوں میں بہت ان کو یہ کہتا رہا کہ جب ان کے ساتھ ملاقاتیں خاموش طریقے سے ہوتی تھی کہ جی یہ پاکستان کے لیے کنسرن ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ اس پہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو ان کی طرف سے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں پاکستان کو سٹیج پہ کہا کہ ہم پاکستان کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ وقت دینا ہوگا، کیونکہ یہ جو ایشو ہے ہمارے لیے ذرا ہم نے آگے حکومت سنبھالی ہے، یہ پہلے سے چل رہا ہے ایشو ہمارے لیے زیادہ گھمبیر ہے، کمپلیکس ایشو ہے، اور واقعی یہ کیپیسٹی وہ یہ ڈرتے ہیں کیونکہ افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیررزم کا نیٹ ورک موجود ہے، ایک آرگنائزڈ کرائم کا نیٹ ورک موجود ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ او پی ایم کے بارے میں بھی یو این او ڈی سی کی رپورٹ آ گئی ہے. ٹیررزم میں القاعدہ اور داعش کے ایلیمنٹس بھی موجود ہیں، دوسرے ای ٹی آئی ایم اور آئی ایم یو وغیرہ کے بھی آرگنائزیشن یا گروپس موجود ہیں. تو اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کائنیٹک ایکشن میں افغان طالبان جائیں تو وہ پھر ان کو ڈر ہے کہ یہ موومنٹ داعش کی طرف اور القاعدہ کی طرف نہ شروع ہو جائے اور ایک بڑی کیمپین ان کے خلاف نہ شروع ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ، اور وہ پھر دنیا کو بھی، مختلف ممالک کو، یو ایس کو، پاکستان کو، دیگر ممالک کو بھی سسپیشن سے بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کے جس طرح افغانستان میں جو بھی حکومت آتی رہی گزشتہ چند دہائیوں میں، تو اس کے خلاف ایک انسرجنسی بھی چلتی رہی. تو وہ اب یہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کوئی ان کے خلاف انسرجنسی تو نہیں جنم لے رہی. تو میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ ایک کانفیڈنس بیسڈ ریلیشن شپ میں جایا جائے. انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کوئی غلط بات ہے، انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی پی جیسے گروپس کی موجودگی ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. منصور صاحب، اس وقت جو افغانستان کے ساتھ انگیج ہے وہ پاکستان ہے، بائی لیٹرل انگیجمنٹ ہو رہی ہے، اگرچہ انڈر دا سپرویژن آف قطر اور ترکی ہو رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو تھریٹ ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک دہشت گردی کا انفراسٹرکچر ہے، ایک نیٹ ورک افغانستان میں ہے، اور پھر آپ نے نام بھی لیے آئی ایم یو، ای ٹی آئی ایم، جیش العدل یا مختلف القاعدہ، آئی ایس کے وغیرہ یہ ہیں، تو بہتر نہیں ہوگا پاکستان کے لیے کہ یہ بائی لیٹرلزم سے ریجنلزم یا ملٹی لیٹرلزم پہ اس فورم پہ لے جائے، تاکہ افغان طالبان کو بھی ایک ایشورنس مل جائے کہ جی پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک بھی ہمارے ساتھ اس میں انگیج ہو سکتے، تو اس کا جو فیئر ایک ہے، انہیرنٹ فیئر ہے ان کے ذہنوں میں، وہ بھی ذرا ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں، ایک تو بائی لیٹرل لیول پہ جو بھی ابھی ترکی اور قطر کے ساتھ جو نیگوزیشنز ان کی ثالثی کے تحت چل رہی ہیں، وہ ایک پروسیس چل رہا ہے. لیکن جب وہ آ کے امپلیمنٹ ہوگا، اور امپلیمنٹیشن میں میرا خیال جو ٹرمز ایگری ہونے میں جو دیر ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ بائی لیٹرل ٹرمز ہوں گی. بائی لیٹرلی دونوں سائڈیں بتائیں گی کہ کس طرح انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، لیزون آفیسر کس طرح پوسٹ ہوں گے، کس طرح اس کو اگر انٹیلیجنس شیئر ہوگی تو اس کے خلاف ایکشن کو کس طرح یقینی بنایا جائے گا. تو یہ سارا بائی لیٹرل لیول پہ ہوگا. لیکن دوسری جو بات آپ نے کہی ہے ریجنل پروسیس، میرے خیال میں تو اپنی رائٹنگ میں، آرٹیکلز میں لکھتا بھی رہا ہوں کہ ریجنل پروسیس بہت ضروری ہے، کیونکہ افغانستان کا ایک سولوشن جو ہے وہ ریجنل سولوشن ہے. اس پہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ تو ایک ڈائمینشن ہے، لیکن افغانستان کے دیگر 5 نیبرز بھی ہیں، پھر افغانستان کے ساتھ انڈیا کے ریلیشنز بھی ہیں، افغانستان کے ساتھ روس کے ریلیشنز بھی ہیں، عرب ورلڈ کے ریلیشنز بھی ہیں جو نیبر نہیں ہیں. تو اس لیے ایک ریجنل پروسیس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ریجنل پروسیس میں دو ڈائریکشنز بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو پاکستان، افغانستان اور چائنا کا جو ٹرائلیٹرل پروسیس چل رہا تھا، اس کو میرا خیال ہے کسی نہ کسی طرح ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ہم ابھی بی این یو سینٹر فار پالیسی ریسرچ کی طرف سے ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں 26 نومبر کو. تو اس میں یہ والی ڈائمینشنز اسلام آباد میں ہی ہوگی، یہ والی ڈائمینشنز ڈسکس ہوں گی کہ کس طرح ریجنل پروسیس کو دوبارہ ری انیشیٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان، افغانستان، چائنا. اور دوسرا جو ہے ایس سی او ایک بہت اچھا فورم پرووائڈ کرتا ہے. تو ایس سی او جو ہے وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں، ایس سی او میں چونکہ
تمام ممالک موجود ہیں، پاکستان بھی ہے، چائنا بھی ہے، افغانستان ممبر تو نہیں ہے لیکن آبزرور ہے، ایران بھی ہے اس میں، انڈیا بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایس سی او کا میکینزم بھی ایک ریجنل پروسیس کے طور پہ لایا جا سکتا ہے. لیکن اس سب کو کرنے کے لیے حسن صاحب جو بہت ضروری چیز ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اور افغانستان میں جو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپن ہو چکا ہے. اس کو میرا خیال ہے ایم سوری، لیکن یہ جو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے، میں آپ کو ابھی پتہ ہے کہ میں اکثر افغانوں کے ساتھ زیادہ انگیج کرتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں تو دوسرے تیسرے دن ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی ادھر سائڈ سے میری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. کل بھی میں اسی پہ بات کر رہا تھا ایک افغان سے کہ ان کے ذہن میں ایک بات جو ہے وہ بالکل وہ جو کہتے ہیں نا انکلکیٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان ہمیں غلام بنا رہا ہے. مطلب یہ کہ وہ پیرانائزم حد تک جو ہے وہ یہ بلیو کر رہے ہیں کہ پاکستان تو اینی تھنگز گوئنگ فرام پاکستان، خواہ وہ پازیٹیو یا نیگیٹو، وہ سمجھتے ہیں. ایک طبقہ تو بڑا طبقہ سمجھتا ہے کہ جی پاکستان ہمیں تو ایسے حالات میں ہاؤ کین اٹ ول بی ڈن والا جو ایشو ہے. دیکھیں یہی مشکل میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا شروع میں کہ جب ہم 10 سال پہلے بھی میکینزم ڈسکس کر رہے تھے تو ایک ڈسٹرسٹ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں چونکہ پاکستان کی طرف سے یہ گروپس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اب ان میں سے ایک گروپ افغان طالبان جو ہے، اس وقت وہ افغان طالبان کے متعلق ہمیں کہہ رہے تھے کہ پاکستان افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. اب وہ افغان طالبان جو ہیں وہ حکومت میں ہیں، تو لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے اب افغان طالبان سسپیشس ہو رہے ہیں یا ان کی حکومت سسپیشس ہو رہی ہے پاکستان سے متعلق. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پوری افغان قوم میں، ایک افغان نیشن میں ایک سینٹیمنٹ کریٹ ہوتا ہے کہ جی یہ پاکستان کی طرف سے کوئی ڈومینیٹ کرنے کی کوششیں ہیں یا پاکستان کی طرف سے کوئی نیگیٹو ایجنڈا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میرا خیال، اگر جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بائیلیٹرل میکینزم جو ہے، بائیلیٹرل میکینزم نہ کہیں، اسے فریم ورک آف کوآپریشن کہنے، اس کو تھوڑا سا وائڈن کرنا پڑے گا. وہ صرف سیکیورٹی کے فوکس نہ رہے، اس میں سیکیورٹی پہلا بہت امپورٹنٹ ہے، سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم، لیکن ساتھ اس میں آپ لوگوں کے جو ٹرائبل ریلیشن ڈال دیں، ساتھ اس میں لوگوں کی جو موومنٹ کے ایشوز ڈال دیں، ریفیوجیز کے ایشوز ڈال دیں، اور پھر ساتھ اکانومی جو ٹریڈ اور ٹرانزٹ کے میٹرز ہیں وہ ڈال دیں. بارڈرز کچھ کھولنے کی بات کریں تاکہ دونوں طرف سے، کیونکہ جب دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے سے کلوز کیا ہوا ہے تو پھر جو اسپیس ٹو امینڈ دا ریلیشنز یا اسپیس ٹو ریکنسائل وہ کم ہو جاتی ہے. تو جب آپ تھوڑا سا ان کو کھولنے کی کوشش کریں گے، اور ادھر میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو ایک میرا خیال ہے ایک ایشورنس دینی پڑے گی، ایک ایکشن لینا پڑے گا کہ ٹی ٹی پی کی طرف، ٹی ٹی پی کے خلاف یا ٹی ٹی پی سے متعلق کچھ ایسے ایکشن ہوں تاکہ جو گراؤنڈ پہ وائلنس ہے پاکستان میں اس میں کمی آئے. کیونکہ جب تک گراؤنڈ پہ وائلنس میں کمی نہیں آئے گی تو پاکستان میں یہ پبلک اوپینین بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ ٹیررزم تو چند گروپس کی طرف سے ہو رہا ہے نا. تو افغان قوم کی طرف سے یا افغان حکومت کی طرف سے تو نہیں ہے بالکل. لیکن منصور صاحب میں آپ سے ایک سوال، ذاتی سوال آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ انگیج رہے. یہ جو میں نے سوال کیا نا اسی کنٹینیویشن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ سوال ہے، بلکہ یہ ڈر ہے کہ پاکستان ہمیں غلام بنانا چاہ رہے، پاکستان ہمیں جو ہے کمپلائنس جو کہتے ہیں، مطلب ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں. جب آپ کی نیگوسیشن ہوتی تھی، کیونکہ آپ فور لانگ ٹائم آپ نیگوسیشن کا پروسیس کا حصہ اور ابھی بھی آپ انگیج کرتے ہیں مختلف فورم پہ، تو جب وہ بات کرتے ہیں اسپیشلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو نیگوسیشن ہوتی تھی تو اس میں ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ ڈر والا ہوتا تھا یا یہی پیرانائڈ والا ہوتا تھا کہ نہیں جی آپ کی جو بات ہے اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے، اس میں، یا وہ ریئلائز کرتے تھے، انڈرسٹینڈ کرتے تھے جو نیگوسیشن میں کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہوتی تھی؟ نہیں، دیکھیں دونوں سائڈز اپنی اپنی پوزیشن تو بتا دیتی تھی، لیکن جو یہ تھا کہ وہ سم ہاؤ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بلیو نہیں کرتے. یعنی جیسے اس وقت ہماری سائڈ کو یہ شکوہ ہو رہا ہے کہ افغان سائڈ کی طرف سے ایسے ایکشن نہیں لیے جا رہے جو پاکستان کو سیٹسفائی کر سکیں. تو اسی طرح اس وقت وہ یہ شو کرتے تھے ان کے انٹرلوکیوٹرز جو تھے جو میٹنگ میں
کہ پاکستان کی طرف سے وہ ایکشن نہیں لیے جا رہے جو ان کو سیٹسفائی کر سکیں. اب مسئلہ جو تھا نا وہ تھوڑا سا افغانستان کا انٹرنل بھی ہے اس میں، کیونکہ اس وقت جو حکومت تھی، جو یو ایس اور نیٹو کے 20 سالوں کے دوران 2 حکومتیں رہیں، یا حامد کارزئی صاحب کی حکومت تھی یا اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی. تو وہ جو حکومت تھی اس میں ایک میجر ایلیمنٹ ایبسنٹ تھا جو ٹی ٹی اے تھا، تحریک طالبان افغانستان، کیونکہ ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا. اس وقت جو حکومت ہے ٹی ٹی اے نے ٹیک اوور کر لیا 2021 کے بعد اور ایکسکلوسیو حکومت بنائی. اس حکومت میں اب جو بہت سے نان طالبان ایلیمنٹس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ایبسنٹ ہیں. تو اس لیے ایک افغانستان کے اندر سے میں بھی ایک اس وقت بھی یہی حالت تھی کہ افغانستان کے اندر ایک کسی ایسے فریم ورک کے انڈر حکومت نہیں تھی جس کو یونینیمس یا ہارمونیس قسم کا وہاں پہ قرار دیا جا سکے. اس وقت بھی اگر افغان طالبان 2021 سے لے کر 2025 کے دوران کچھ اس قسم کی ریفارمز کر لیتے کہ وہ اپنی حکومت کو ایک براڈر حکومت کی طرف لے جاتے، تو آج شاید سچویشن پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کی بھی فرق ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وجہ سے، لیکن جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ بالکل یہی ہے کہ اپریہنشن ہے دونوں سائڈ پہ ایک دوسرے کے ساتھ، کہ حالانکہ بہت قریبی تعلقات ہیں. آپ کو پتہ ہے بارڈر کے اوپر جو ٹرائبز ادھر رہ رہے ہیں یا جو ٹرائبز ادھر رہ رہے ہیں وہ تو سیم ہی قبائل ہیں. آپ خود پشتون ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسے ڈفرینسز نہیں ہیں کلچرلی، ریلیجن وائز، لنگوسٹکلی، لیکن ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے آ رہا ہے. اور افغان مجاہدین فار ایگزامپل 1980s میں وہ جہاد میں پاکستان کی سپورٹ تھی پوری ان کے ساتھ، لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو وہ پاکستان سے ان کو بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. تو یہی چیز ابھی ہم نے طالبان کے کیس میں بھی دیکھا کہ طالبان جب حکومت میں آئے تو میرا خیال ہے دونوں سٹیٹس جو ہیں ان کو ایک بڑی فریم ورک کی ضرورت ہے ریلیشنز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور اسی کے اندر سیکورٹی کا ایشو ایڈریس ہوگا. ایک اور بات بھی ہو رہی ہے، لیٹس بی بیک ٹو دا تحریک طالبان ایشو، کہ افغان طالبان جو ہے یہ ایک ہوموجینیس یا ایک یونیفارم ان کی وہ نہیں ہے. ان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کو نہیں چاہتے، کچھ لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کو چاہتے ہیں، بلکہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ان کے لیے ایک خطرہ ہے. لیکن یہ واقعی یہ جو گروپنگ ہے یہ امپیکٹ کرتی ہے ان کی جو کلیکٹیو ڈیسیجن، اسی حوالے سے جو کہ رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ کندہاری گروپ ہے، حقانی گروپ ہے، کابلی گروپ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسا ہے جس کی وجہ سے اثرات پڑتے ہیں ایسے فیصلے کرنے پہ یا ایگریمنٹ کرنے پہ؟ لیکن یہ تو ہے، چونکہ افغانستان کے افغان طالبان جو ہیں جب وہ انسرجنسی میں بھی تھے تو وہ ایک ہوموجینیس گروپ نہیں جانے جاتے. وہ کہ ان کی چین آف کمانڈ بہت اسٹرکٹ ہے، لیکن اس وقت بھی جو ان کی شورا ہے اس میں ایک کندھاری فیکشن ہے، کندھاری گروپ تھا اور ابھی بھی ہے، اور ایک حقانی گروپ تھا اور ابھی بھی ہے. اور ساؤتھ کا جو پارٹ تھا، سارا جو انسرجنسی تھی جو ساؤتھ کے پروونس میں تھی، وہ حقانی گروپ، وہ کندھاری گروپ ان کو لیڈ کر رہا تھا. اور جو ایسٹ کے پروونسز ہیں، خوست ہے، پکتیکا، ننگرہار، یہ سارے، اور کابل، اس طرف حقانی گروپ زیادہ ایکٹیو تھا. تو یہ ڈفرینسز بعد میں بھی موجود ہیں اور ان پہ اختلاف بھی ان کا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو شورا ہے، شورا جو ان کی ہبت اللہ کی شورا ہے، اس کے اندر ایڈیولوجیکل ڈفرینسز بھی اس طرح ہیں کہ ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ زیادہ ڈیسیژن لے رہے ہیں. جو ملا ہبت اللہ کے ساتھ جو چند سینئر لیڈرز ہیں ان کے طالبان کے، وہ ان کا اثر رسوخ ڈیسیژن میکنگ میں بہت زیادہ ہے. اور جو باقی جو حکومت ہے اور اس میں جو طالبان کے لیڈرز ہیں وہ کافی ماڈریٹ بھی ہیں. ان میں سے کافی لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس پہ ذرا بہتر عمل ہونا چاہیے، تھوڑی سی انکلوسیوٹی بھی آنی چاہیے، اور لڑکیوں کی تعلیم کی بھی اجازت ہونی چاہیے، عورتوں کو کام کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اگر تمام جگہوں پہ نہیں تو مخصوص شعبوں میں تو خاص طور پہ الاؤڈ ہونا چاہیے. تو یہ ڈفرینسز تو ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے اس میں یہ کہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہوں. وہ
آپس میں انہیں پتا ہے، افغان طالبان کو پتا ہے کہ اگر ان کے درمیان ڈفرینسز اس حد تک چلے گئے جو ان کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ بن گئے تو پھر ان کی موومنٹ کو نقصان ہوگا، ان کی حکومت کو نقصان ہوگا. تو میرا خیال ہے اس حد تک نہیں ہے، لیکن اختلافات ہیں، اور میرا خیال ہے اختلافات تو ہر سسٹم میں، پولیٹیکل پارٹیز کا جہاں سسٹم ہے وہاں پہ پاکستان میں بھی اگر مختلف پارٹیاں ہیں تو ان کے درمیان اختلافات ہیں. منظور صاحب، یہ آخری اس میں یہ جو ہیبت اللہ صاحب کا جو رپورٹڈ انسٹرکشنز ہے یا بیان ہے کہ جو عبدالحق وسیق صاحب کی جو ڈیلیگیشن ہے، افغان ڈیلیگیشن جانے دوحہ استنبول جانے سے پہلے کندہار میں ان کے ساتھ ملے اور انسٹرکشن لیے گئے ہیں، یہ جو دو باتیں کی گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہرڈل کریٹ کرتے ہیں مذاکرات میں کہ پاکستان ہم پہ فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا، کوئی ایسا معاہدہ نہ کرنا جن کو ہم پورا نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ہے یا اٹ ول فردر ہارڈن دا افغان ڈیلیگیشن کی پوزیشن کو مزید سخت کر دے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو انسٹرکشنز دونوں سائڈ سے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کو کلیئر کٹ انسٹرکشنز تو دی گئی ہوں گی دونوں سٹیٹس کی جانب سے، اور بہتر ہوتا کہ یہ انسٹرکشنز پبلک میں نہ آتی، میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ڈکلیئر نہ کی جاتی یا لیک نہ کی جاتی، کیونکہ یہ پھر نیگوسیشنز کو افیکٹ کرتی ہیں. تو دونوں سائڈز ایک انسٹرکشنز کے ساتھ گئی ہیں. پاکستان کے اپنے بہت کلیئر آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہیں کہ ایکشنیبل انٹیلیجنس کے اوپر افغان سائڈ کو ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے، کسی میکینزم، جو میکینزم ڈسکس ہو رہا ہے اس کے تھرو. افغان سائڈ کی بھی چلیں اپنی اس کی پوزیشنز ہے کہ وہ ان کی کیپیسٹی لیمیٹیشنز ہیں اور ان کی سوورنٹی کے متعلق ان کی پوزیشن ہے کہ جی کوئی ایسا ایکشن پاکستان کی طرف سے نہ ہو جو پاکستان کی سوورنٹی، افغانستان کی سوورنٹی کو نقصان پہنچائے. لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈز کے لیے جو مجھے منیمم ڈیلیوریبل نظر آتا ہے نا، منیمم ڈیلیوریبل اس سٹیج پہ، وہ دیکھیں میکینزم تو کرنا بہت ضروری ہے. اگر میکینزم نہیں، میکینزم کے علاوہ تو پھر آپ نے جس طرح بیان کیا تھا کہ اگر دونوں سائڈز ایگری نہیں کرتی کسی بھی میکینزم پہ تو پھر تو سچویشن وہیں بیک ٹو ایسکیلیشن لیول پہ آ جاتی ہے کہ پاکستان اسٹیٹ کی پوزیشن ہے کہ ہم اگر کچھ بھی ہوگا تو ہمیں، ہمارے پاس انٹیلیجنس ہوگی تو ہم ایکشن لیں گے، اور وہ پھر سوورنٹی بھی وائلیٹ ہوتی ہے اور اس میں مختلف قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو ایک منیمم ڈیلیوریبل جو دونوں سائڈز کو لانا ہے وہ یہ ہے کہ ایک میکینزم پہ تو ایگری کریں، یا اسے آپ میکینزم نہیں نام دینا چاہتے، آپ اسے فریم ورک کہنا چاہتے ہیں، جو بھی، اور اس میں آپ ایگری یہ کریں کہ جی جب بھی کوئی سائٹ ایکشنیبل انٹیلیجنس پرووائڈ کرے گی تو دوسری حکومت کو لازمی ہوگا کہ اس پہ یا ایکشن لے یا وہ پوزیشن ایکسپلین کرے کہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. اور اس کے لیے پھر چونکہ ویریفائرز بھی اب موجود ہیں جس میں قطر اور ترکی موجود ہیں، تو میرا خیال ہے کہ گنجائش نہیں ہوگی کسی بھی اسٹیٹ کے پاس کہ وہ بہت زیادہ دیر تک کوئی غلط پوزیشن یا جھوٹ کی بیسس پہ پوزیشن قائم رکھ سکے. تو میرا خیال ہے اس میکینزم، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے اس سٹیج پہ جب استنبول میں موجود ہیں ایک میکینزم تو ایگری کرنا پڑے گا. پھر اس میکینزم کو امپروو کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اس کو وائڈر کرنا ہوگا بائیلیٹرل لیول پہ، کہ ہم ذرا اس میں ٹریڈ کے معاملات بھی ایڈریس کریں، اس میں آنے لوگوں کے آنے جانے کے معاملات بھی ایڈریس کریں، کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے اس وقت جو سخت پوزیشن لی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے. منصور صاحب، اصل میں پرابلم کیا ہے؟ ویئر دا ڈیولز لائی، دا ڈیولز لائی اگر آپ میکینزم میں ٹی ٹی پی کا، بی ایل اے کا یا کسی ایسے گروپ کا جو پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں یا مسلح جدوجہد کرتے ہیں ان کا اگر آپ نام لیتے ہیں تو طالبان اس پہ حساس ہو جاتے ہیں، وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو کیسے میکینزم ہو سکتا ہے جس میں ہم یہ نام ذکر نہ کریں کہ مسلح گروپ جو افغانستان کی سرزمین یوز کرے؟ از اٹ پاسبل ڈپلومیٹیکلی؟ یہ پاسبل ہے، کیونکہ دیکھیں آپ یہ کہیں کہ جب ایک میکینزم جب آپ پبلک لائٹ سے نکال کر، پبلک سفیر سے نکال کر ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ میکینزم میں لے آئیں گے تو انٹیلیجنس جو شیئر کی جاتی ہے وہ تو مختلف فائٹرز کے متعلق اور مختلف جو لوگ موجود ہیں وہاں ان کے متعلق شیئر کی جاتی ہے، ان کی لوکیشن، ان کے بارے میں جو بھی انٹیلیجنس پرووائڈ کی جاتی ہے. اور
چونکہ ہماری سائٹ یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ویریفائیبل انٹیلیجنس موجود ہے، تو وہ ویریفائیبل انٹیلیجنس جو جب شیئر کی جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر دوسری سائڈ کا ایکشن لینا لازمی بنتا ہے کہ وہ کچھ ایکشن لیں اس کے اوپر، اور یا پھر وہ ایکسپلین کریں کہ نہیں یہ انٹیلیجنس ٹھیک نہیں تھی، یہ لوگ تو وہ نہیں ہیں، یہ لوگ. منصور صاحب مسئلہ تو یہاں پہ ہے نا کہ ایک تو میرے خیال میں ہمیں کل کے اب یہ بات کرنی چاہیے کہ افغان طالبان کے لیے تحریک طالبان کے خلاف ایکشن لینا مشکل ہوئے، بلکہ ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے. 1 2 آخری سوال بالکل، از اٹ پاسبل ڈپلومیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے دونوں کو سیکیور کرنے کے لیے کہ افغان طالبان بھی سیکیور ہو جائے اور پاکستان سائڈ پہ ہو سکتا ہے کہ جو معاہدہ ہو وہ دونوں کے درمیان گارنٹیڈ سیکرٹ ہو، اس پہ عمل کریں گے، پرٹیکولر ٹیمز ہوں گے جو صرف ان تک یہ معاہدہ ہوگا اور اس کو باقی سیکرٹ رکھا جائے تاکہ دونوں کی فیس سیونگ ہو جائے؟ نہیں، یہ بھی دیکھیں دونوں سٹیٹس ایگری کر لیں معاہدے پہ اور اس کو سیکرٹ رکھیں، کیونکہ پبلک لائٹ میں جب لائیں گے نا تو وہ پینڈورا باکس کھل جاتا ہے. اور معاہدہ جو ہے نا وہ میرا خیال چونکہ میکینزم بائیلیٹرل ہے، بائیلیٹرل سے مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اگر افغان سائڈ کی کوئی انٹیلیجنس شیئر کرتی ہے کہ ان کو داعش کے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق کوئی ان کے پاس انٹیلیجنس ہے اور وہ اس گروپ سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان کی اسٹیٹ سے شیئر کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اگر ایک ایکوالٹی کی بیسس پہ ایک میکینزم ہو وہ ایگری کر لیا جائے اور اس کو سیکرٹ رکھنا، اس کو کانفیڈینشیل رکھنا بہت ضروری ہے. اگر دونوں سائڈ اس پہ نہیں ایگری کریں گی نا کسی میکینزم پہ تو پھر اس کا فائدہ جو ہے پاکستان کے ڈیٹریکٹرز کو ہوگا، پاکستان اور افغانستان کے ڈیٹریکٹرز، اور وہ ہے انڈیا. کیونکہ انڈیا کے لیے آلریڈی اسپیس کچھ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے پچھلے چند ہفتوں میں جب پاکستان اور افغانستان کی ایسکیلیشن ہوئی. اور انڈیا کی ہسٹری ہے کہ انڈیا نے اس بارڈر کے ساتھ ساتھ کے ایریاز میں بہت انویسٹ کیا ہے پاکستان کے خلاف جو گروپس ہیں، اور انڈیا اس اپرچونٹی کو بالکل نہیں جانے دے گا اور اس میں وہ ایکسپلائٹ کرے گا افغانستان کو بھی اور اس میں نقصان ہوگا پاکستان کا بھی. بہت شکریہ منصور صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. تھینک یو، بہت شکریہ حسن صاحب. بہت شکریہ، زبردست.